دوسروں کو لالی پاپ دینے والے بعض اوقات خود بھی لالی پاپ کا ہی شکار ہو جاتے ہیں، یعنی لاڑا لپا سے کام چلانے والے بعض اوقات خود بھی لاڑا لپے کا ہی شکار ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی جو سیاستدان ہیں، سیاستدانوں کے وعدے بھی کیا وعدے ہوتے ہیں، وہ وعدے ضرور کرتے ہیں دن میں چاند دکھانے کا، لیکن ان کے وعدے کبھی بھی پورے نہیں ہوتے، چاہے وہ وعدے اپنے ووٹر سے ان کے ہوں، اپنے عوام سے ہوں، یا پھر اپنے ماتحتوں سے ہوں، سرکاری افسروں سے ہو، وہ وعدے ہی وعدے ہوتے ہیں، صرف اور صرف کہنے کی حد تک۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں سندھ پولیس کے حال ہی میں سبکدوش ہونے والے آئی جی غلام نبی میمن اور سندھ کے صوبائی وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کے مابین ہونے والے عہد و پیما پر، جس قسم کے عہد و پیما جو ہے ریٹائرمنٹ سے قبل کیے گئے تھے، یعنی کہ غلام نبی میمن کے ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں جو ہے سندھ پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین بنا دیا جائے گا۔ یہ وعدے کیے گئے تھے، جس کا برملا کہتے ہیں کہ اظہار خود سابقہ آئی جی نے بھی جو ہے نجی محفلوں میں اپنے قریبی دوستوں میں کرنا شروع کر دیا تھا، اور انہی کے قریبی دوستوں کے ذریعے جو ہے ہمارے نمائندہ خصوصی پجارن جی تک بھی یہ اطلاع پہنچی کہ غلام نبی میمن جو ہے وہ ریٹائر ہوتے ہی جو ہے سندھ پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین بن جائیں گے، یعنی کہ 31 دسمبر کو جہاں وہ ریٹائر ہوں گے، 31 دسمبر کو ہی ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ ایک اطلاع یہ بھی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں ممبر بنایا جائے۔ ممبر بنایا جانا اتنا مشکل نہیں تھا، لیکن چیئرمین کا بنایا جانا جو ہے وہ ایک طویل ترین جو ہے وہ پروسیس کا نتیجہ ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ وہ ایک آئینی عہدہ ہے، اور اس کی 5 سال کی ایک مدت جو ہے وہ آئین نے مقرر کی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو ہے پیشکش انہیں لالچ دوسرے معنوں میں اس وقت دی تھی جب ایک انکوائری جو ہے وہ سندھ پولیس کے 50 ایکڑ زمین سے متعلق تھی، جو کہ حیدرآباد کی قیمتی ترین زمین ہے، جو کہ اربوں کی زمین ہے، 5-10 ارب سے زیادہ کی زمین ہے۔ اس پر جو ہے کچھ سندھ کے ایک صوبائی وزیر کے علاوہ جو ہے ایک اور بہت بڑے جو ہے اومنی گروپ کے روح رواں نے اس پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اس قبضے کو چھڑوانے کے لیے جو ہے وہ ڈی آئی جی حیدرآباد طارق نے اور خود ایس ایس پی حیدرآباد جو ہے عدیل نے جو ہے وہ ایک رپورٹ باقاعدہ بھجوائی تھی، جس پر آئی جی نے انکوائری کی تھی، لیکن بعد میں آئی جی کو منع کر دیا گیا تھا کہ وہ اس میں کچھ نہ کرے۔ تو لہٰذا کچھ نہ کرنے کی انہیں جو ہے وہ انعام کے طور پر یہ آفر کی گئی تھی، اگر وہ نہ کریں تو انہیں جو ہے وہ سندھ پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین بنایا جائے گا۔ یہ کہنے والے کہتے ہیں، میرے پاس اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے، نہ میرے نمائندے کے پاس، لیکن یہ اطلاعات اس وقت سننے کو مل رہی تھی۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس وعدے پر جو ہے جو کہا گیا تھا اس پر عمل درآمد کا وقت آ گیا تھا 31 دسمبر۔ اب یہ بات جو ہے وہ ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی کو پولیس ہی کے ذرائع سے پتہ چلی کہ بھئی یہ جو اتنی زیادہ دعوتیں جو ہے وہ کروائی جا رہی تھی فریول پارٹیاں پولیس کے ڈی آئی جی سے، اس کے پیچھے کون سی لاجک اور اس کے پیچھے کون سی منطق کار فرما تھی، کیوں اتنی زیادہ دعوتیں کروا رہے تھے اپنی شان میں، اپنی رخصتی پر، اپنی ریٹائرمنٹ پر۔ کوئی ایک پارٹی حیدرآباد میں کرا دیتے ہیں جس میں پورے سندھ کے تمام ڈی آئی جیز آتے ہیں، تمام ڈسٹرکٹ ایس ایس پی آتے ہیں، اور ایک پارٹی جو ہے کراچی پولیس ہیڈ کوارٹر گارڈن میں کراتے ہیں، اس میں تمام کراچی کے ڈی آئی جیز، تمام ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز اور تمام جو ہے وہ ایس ایچ او وغیرہ جو بھی ہے، ایڈیشنل آئی جی یا آئی جی کے جتنے بھی اسٹاف افسر سب آ جاتے ہیں۔ 2 پارٹیوں کی ضرورت تھی، لیکن 2 پارٹیوں کو آپ نے 30 پارٹیوں میں تبدیل کر کے تقریباً کہتے ہیں کہ 5-10 کروڑ روپے اس پہ خرچ کر دیے۔ ظاہر ہے کہ یہ عوام کا پیسہ تھا، خرچ کر دی۔ اتنی زیادہ دعوتیں، اتنی زیادہ فریول پارٹی کی ضرورت کی تھی۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہر فریول پارٹی کی ویڈیو بنا کر جو ہے وہ سی ایم کو بھجوائی جاتی تھی، سی ایم کو بھی۔
تاکہ سی ایم کے سوئے ہوئے ضمیر کو جو ہے وہ بیدار کیا جا سکے، سی ایم کو بتایا جا سکتے کہ ان کے عہد و پیما کے بارے میں، اور انہیں یہ بتایا باور کرایا جائے کہ بھی سب تو ان کو فری ول پارٹی دے رہے ہیں، آپ کے تو قریبی دوست ہیں، آپ تو ان کے دوستی کے دعوے دار آپ ہیں یا وہ خود دعوے دار ہیں، تو پھر آپ پر بھی تو یہ واجب ہے کہ آپ بھی اپنے دوست کے رخصت ہونے پر، ریٹائرمنٹ پر، ایک کوئی سی ایم ہاؤس میں پارٹی دیں۔ انہیں یہ ہر ویڈیو بھجوانے کا مقصد یہی تھا، لیکن ہوا کیا؟ کودا پہاڑ نکلا چوہا۔ انہوں نے کوئی رد عمل نہیں دیا، کوئی پارٹی نہیں دی انہوں نے۔ کیوں پارٹی نہیں دی؟ بھائی اتنا آپ کا قریبی دوست تھا، پارٹی کیوں نہیں دی؟ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 3-4 مہینے سے کوئی ناراضگیاں چل رہی تھی جس کا اظہار بھی کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آئی جی کو یہ خوش فہمی تھی، یہ غلط فہمی تھی کہ شاید جو ہے وہ انہیں فری ویل پارٹی دیں گے۔ حالانکہ فری ویل پارٹی اگر کہ دے تو سی ایم کے صحت پہ کیا اثر پڑتا، ان کے جیب سے کون سے پیسے خرچ ہوتے، انہوں نے کون سے گھر سے کھانا بنوا کے لانا تھا، کسی سیکٹری کو کہہ دیتے، کسی منسٹر کو کہہ دیتے، سب کچھ ہو جاتا۔ لیکن وزیر داخلہ ضیاء الانجار نے تو انہیں فری ویل پارٹی دی، لیکن خود وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے انہیں یہ پارٹی نہیں دی۔ یہ بہت ہی ایک معنی خیز اور سوالیہ نشان ہے کہ کیوں پارٹی نہیں دی۔ اس کا میں نے جواب دے دیا کہ ناراضگی تھی۔ اب پارٹی نہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ جو وعدے کیے گئے تھے ان سے، وہ وعدے اب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوں گے۔ ایسا خواب تھا جو خواب تھا، دن میں دیکھا ہوا خواب تھا جو شرمندہ تعبیر نہیں ہوں گے۔ یعنی کہ اب نہ تو وہ جو ہے وہ پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین بن سکتے ہیں، نہ ممبر بن سکتے ہیں۔ یہ سندھ حکومت نے ان کے ساتھ بڑی ہی بے رخی کا مظاہرہ کیا۔ کہتے ہیں نا کہ دل کے ارماں آنسوؤں میں بے گئے، ہم وفا کر کے بھی تنہا رہ گئے۔ وفا کیا، بہت سب کچھ کیا، لیکن کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آیا۔ اچھے آئی جی تھے، خوش اخلاق تھے، ملنسار تھے، میرا ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رہا، لیکن یہ بات کہے بغیر میں نہیں رہ سکتا کہ جب کراچی میں ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوا تھا میرے بھائی کے ساتھ، تو اس وقت میں نے رابطہ کیا تھا غلام نبی میمن سے۔ مجھے انہوں نے رسپانس کیا تھا کہ اپنے بھائی سے کہو کہ رابطہ کرے، میں ایف آئی آر درج کراؤں گا، اور جنہوں نے بھی یہ کچھ کیا ہے انہیں گرفتار بھی کروں گا۔ یہ سب کچھ انہوں نے اس وقت یقین دہانی کرائی تھی، لیکن ہماری جانب سے جو ہے وہ سست روی کا مظاہرہ کیا گیا تھا میرے بھائیوں کی طرف سے، تو وہ معاملہ آگے نہ بڑھ سکا۔ تو یہ تو میں کہنے میں حق کے بجانب ہوں کہ انہوں نے جو ہے مجھے مایوس نہیں کیا تھا، یہ تو میرا ذاتی تجربہ ہے۔ لیکن میں جو پروگرام میں نے کیے ہیں، مجموعی پروگرام کیے ہیں سندھ پولیس کے حوالے سے، سندھ پولیس میں جس قسم کی ان کی رپوٹیشن تھی، سندھ پولیس میں جو لوگ ان سے متاثر تھے، جو لوگ ان کے ہاتھوں دکھی تھے، اس میں رینکر بھی ہیں، پی ایس پی بھی ہیں، ان تمام کی جو مشترکہ، جو متفقہ جو ان کی اطلاعات تھی، ان کے جو جذبات تھے، ان کے احساسات تھے، اس پر میں گائے بگائے جو ہے پروگرام کرتا رہا۔ لیکن اب یہ جاتے جاتے جو ان کے ساتھ ہوا، اس پر مجھے بھی جو ہے وہ دکھ ہے، افسوس ہے کہ جو وعدے کیے تھے سیاستدانوں نے ان کے ساتھ، انہیں وہ وعدے پورے کرنے چاہیے۔ اب وعدے نہیں پورے ہوتے تو پھر میں یہی کہوں گا نا کہ جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا۔ ناظرین، یہ تو آج کا ہمارا پروگرام کیسا لگا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ جاتا ہوں، اللہ حافظ۔